الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعید المنیر الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر شام سے آپ نعت خوانی منقبت خوانی سماعت کر رہے ہیں۔ قابل تعریف ہے خطیب اہل سنت علی جناب نواب صاحب جو بڑی محنت و مشقت کے ساتھ آپ کو ابھی تک بیدار رکھے ہیں، جگا کے رکھے ہیں۔ جی بے شک پہلی مرتبہ میری حاضری ہے، میں نہیں سمجھ پاؤں گا کہ آپ میرے سے سن پائیں گے، لیکن کوشش کروں گا کہ ہم کچھ آپ کو سنائیں۔ ہم لوگ درسگاہ میں پڑھنے والے مدرس سے علی جناب نواب رقیب ہندوستان نواب صاحب قاری حافظ و قاری نواب صاحب نے دعوت دیا، میں حاضر آ گیا اور آپ کی سماعت بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، ورنہ شامیانے کے باہر اس ٹھنڈی میں ورنہ اس ٹھنڈی میں شامیانے کے باہر کون بیٹھتا ہے؟ لیکن یاد رکھیے اگر آپ وہاں بیٹھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے گنبد خضرا سے میرے آقا مشاہدہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ شمعی بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آپ ساتھ دیں گے تو ہم کچھ بولیں گے، اور ساتھ نہیں دیں گے مشکل نہیں ہے، ہم بھی بول جائیں گے۔ کہے تو ہم پوری تقریر بھوجپوری میں سنا دیں، کوئی دقت نہیں ہے، کیا بات ہے۔ لیکن اگر آپ ساتھ نہیں دیے تو منہ نہیں دیتے، بات مان لیجیے، ساتھ دیں گے۔ ابھی بیدار ہیں آپ لوگ تو ہمیں بھی اب بیدار ہونا پڑے گا۔ جی یہ واقعہ میں ہر جگہ پیش کرتا ہوں، خاص کر اس لیے کہ آج ایمان کے ڈکیت بہت گھوم رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو چرا رہے ہیں اور انہیں اہل سنت والجماعت سے باہر کر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ آؤں گا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پھر ہم سنی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم سنی اہل سنت والجماعت کے ہر فرد سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ خراج اور تحسین پیش کرتے ہیں، ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کی عظمت ہمارے دلوں میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جاگزی کیا ہے، تو ہم خراج کیا پیش کرتے ہیں؟ ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت کے لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ہم ایسے رسول کی امتی ہیں جس کے نواسے کی گردن کٹتی ہے تو بھی اس کی زبان ہے۔ اللہ اللہ۔ تو آپ جانتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کون حضرت امام حسین؟ وہی حضرت امام حسین محرم میں ہمیں جن کی یاد مناتے ہیں اور 22,000 یزیدی لشکر جرار کے سامنے کھڑے ہو کر کے
سراپا کفر کو جو چیلنج کیا تھا اور نانا جان کے وعدے کو نبھایا تھا اور کربلا میں اپنی گردن کو کٹایا تھا، جب ان کی گردن کٹ گئی تھی تو پھر یزیدیوں نے کیا دیکھا کہ نبی کے نواسے کی گردن تو کٹ چکی ہے لیکن ان کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے۔ جب یزیدی قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد کان لگا کر کے سنتے ہیں اللہ اکبر، وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ حیرت میں کیوں پڑتے ہیں؟ حیرت میں اس لیے پڑتے ہیں کہ نبی کے نواسے کی گردن جو ہے کہ تن سے جدا ہے لیکن وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، زبان سے امام پاک قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تبھی تو کہنے والے نے کہا زنجیر ہلتی رہی، در بولتا رہا، لڑنے تم نہالی کا گھر بولتا رہا اور گھبرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، گھبرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا زنجیر ہلتی رہی، در بولتا رہا، لوٹے تو بہانی کا گھر بولتا رہا اور گھبرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین، جنہیں ہم عابد بیمار کے نام سے جانتے تھے، جو کربلا کی دھرتی پر، کربلا کی سرزمین پر بیمار تھے اور ان کے بیٹے کا نام حضرت امام باقر، کیا نام ہے؟ حضرت امام باقر۔ حضرت امام باقر یہ اپنے وقت کے امام تھے، لوگ ان سے مسئلے دریافت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام باقر کی مجلس قضا لگتی تھی، فیصلے کی مجلس لگتی تھی، لوگ آتے تھے اور آنے کے بعد کہتے تھے حضور والا میرے اس مسئلے کا جواب آپ بتا دیں۔ حضرت امام باقر ان کے مسئلے کے جواب کو دیا کرتے تھے، لوگ جتنے سوالات کرتے تھے حضرت امام باقر ان کے سوالات کے جوابات کو دیا کرتے تھے۔ روزانہ مجلس قضا لگتی، لوگ روزانہ جو ہے کہ فیصلے کی مجلس لگتی، لوگ آتے اور سوال کرتے، امام باقر ان کے سوالوں کا جواب کر دیتے تھے۔ ایک شخص ایسا تھا جس کے پاس چند بال تھے، ان چند بال مصطفیٰ جان رحمت کے تھے، اس نے ان چند بالوں میں جو مصطفیٰ جان رحمت کے تھے چند اور بال ملا دیے اور ملانے کے بعد اللہ پر ایک شیشی میں رکھا اور رکھنے کے بعد لے کر کے گیا اور لے کر جانے کے بعد حضرت امام باقر سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیا کرتے ہیں۔ امام باقر نے فرمایا ہاں میں سوالوں کے جوابات دیا کرتا ہوں۔ اس نے کہا میرا بھی ایک سوال ہے، کیا آپ میرے سوال کو حل کر دیں گے؟ امام باقر نے فرمایا ہاں میں سوال کو حل کر دوں گا۔ اس نے کہا بڑا مشکل سوال ہے۔ امام باقر نے فرمایا سوال تو پیش کر۔ اس نے کہا سوال جو ہے کہ بہت ہی کٹھن ہے۔ حضرت امام باقر نے فرمایا میں سوالوں کے تمہارے سوال کا جواب دے دوں گا۔ اس نے اپنے شیشی اپنے جو ہے کہ جیب سے شیشی کو نکالا اور نکالنے کے بعد کہا آپ اس شیشی کو دیکھ رہے ہیں؟ امام باقر نے فرمایا ہاں میں شیشی کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اس پوچھنے والے نے کہا، اس سائل نے کہا یہ شیشی کے اندر 7 بال ہیں، ان 7 بالوں میں چند بال مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں اور چند بال مصطفیٰ جان رحمت کے نہیں ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں ان چند بالوں میں کون مصطفیٰ کے ہیں اور کون مصطفیٰ کے نہیں ہے؟ امام باقر مسکرانے لگتے ہیں۔ اللہ اللہ، امام باقر مسکرانے لگتے ہیں اور مسکرا کر کے فرماتے ہیں میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں، میں ابھی تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں، ان چند بالوں میں کون مصطفیٰ کے ہیں اور کون مصطفیٰ کے نہیں ہے۔ امام باقر نے مجلس والوں سے مخاطب ہو کر
کے فرمایا اے مجلس کے لوگوں کھڑے ہو جاؤ. مجلس کے لوگ کھڑے ہو گئے. امام باقر نے فرمایا اب صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دو. پوری مجلس کے لوگ صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیے. امام باقر نے فرمایا پوچھنے والے سے اے سائل تو اپنے شیشی سے ایک بال کو نکال اور اپنے ہتھیلی پہ رکھ لے. وہ سائل وہ پوچھنے والا سوال ایک بال کو شیشی سے نکالتا ہے اور اپنی ہتھیلی پر رکھتا ہے. امام باقر فرماتے ہیں اے مجلس کے لوگوں درود و سلام کا ورد اور بلند کر دو. لوگ اور بلند کر دیے. امام باقر نے فرمایا درود و سلام کے ورد کو جاری رکھو. لوگ درود و سلام کے ورد کو جاری رکھے. اب کیا دیکھتے ہیں وہ پوچھنے والا بھی دیکھتا ہے, حضرت امام باقر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بال جو ہاتھ پر رکھا تھا وہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد جھومنے لگتا ہے. امام باقر نے فرمایا اس بال کو کنارے رکھ دے. اس نے اس بال کو کنارے رکھ دیا. امام باقر نے فرمایا پھر ایک اور بال نکال. اس نے ایک اور بال نکالا. امام باقر نے کہا اور مجلس کے لوگوں درود و سلام برقرار رکھو. مجلس کے لوگ درود و سلام برقرار رکھے. اللہ اکبر. امام باقر نے کہا بلند آواز سے درود پاک اور درود و سلام کا ورد جاری رکھو. بلند آواز سے درود و سلام کا ورد جاری رکھا گیا. لیکن وہ بال نہ اٹھتا ہے نہ جھومتا ہے نہ کھڑا ہوتا ہے نہ جھومتا ہے. امام باقر نے فرمایا ایک سوال پوچھنے والا اس بال کو الگ رکھ دے. اس نے اسے الگ رکھا. امام باقر نے یہ کے بعد دیگرے سارے بالوں کے ساتھ یہی کارنامہ کیا. اللہ اکبر. 4 بال مصطفیٰ پر درود و سلام سننے کے بعد کھڑے بھی ہو گئے تھے اور جھوم رہے تھے. 3 بالوں کے اندر کوئی حساسیت نہ آئی. امام باقر نے فرمایا اے سوال پوچھنے والا یہ 4 بال مصطفیٰ کے ہیں, یہ 3 بال مصطفیٰ کے نہیں ہیں. پوچھنے والے نے کہا آپ کو کیسے معلوم؟ امام باقر کی تاریخی جواب سنو. امام باقر نے سنا سن لے جو مصطفیٰ کا ہوتا ہے جب درود و سلام سنتا ہے کھڑا بھی ہوتا ہے اور جھومنے بھی لگتا ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا یہ 4 بال کھڑے بھی ہو گئے تھے اور جھومنے بھی لگ گئے تھے. یہ 3 بال نہ کھڑے تھے نہ جھومے. اسی لیے یہ مصطفیٰ کے ہیں 4 بال. یہ 3 بال مصطفیٰ کے نہیں ہیں. تبھی تو بریلی کا تاجدار کنز الکرامت کو لکھنا ہے مصطفیٰ جانے رہنا بلا کو سلام شمع پس میں ہدایت بلا کو سلام. اب خیرات پیش کرتے ہیں طالبی قلب میں عظمت مصطفیٰ. طالبی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت بلال. محفوظ رہے. یہ ایمان کے چور گلی گلی اور نگر نگر ٹہل رہے ہیں. اے میرے قوم, اے میرے ملت کے لوگوں, آج جو یہ ایمان کے چور اللہ اکبر تمہارے ایمان پر یہ ٹاکا ڈالنا چاہتے ہیں, یہ تمہارے ایمان کو پھنس پکڑنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. کبھی نبی آخر الزمان کی شان سے الجھ کر, کبھی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں پر حملہ کر کے اللہ اکبر. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کبھی انہوں نے نبی کی عظمت کو گھٹایا اور اس پیچو خم میں تھے کہ مصطفیٰ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں, مصطفیٰ کے پاس اختیار ہے کہ نہیں ہے. جب یہ بیٹھے بھی کوئی کیا کر رہے تھے کہ بڑی سی آواز آتی ہے اور امام احمد رضا خان اپنے ماننے والوں کو عقیدہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے متعلق اگر دینے پر سوال اٹھے تو جواب یہ دینا کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. ارے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا.